اگر آپ نے فطرت کے بدلتے ہوئے خوبصورت رنگوں کا امتزاج دیکھنا ہے تو چلیں خوابوں کی دنیا فیری میڈو۔ فیری میڈو ایڈونچر کے شوقینوں کے لیے ایک جنت اور کمزور دل والوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ اسلام آباد سے فیری میڈوز تقریباً 450 کلومیٹر ہے، لیکن انتہائی دشوار گزار رستہ، سنکلاخ پہاڑ اور بہت زیادہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 12 سے 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالاکوٹ کی خوبصورت وادیوں سے گزر کر جب انسان وادی کاغان پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نئی دنیا میں آ گیا ہو، جہاں پر سکون ہی سکون ہو۔ پہاڑوں کا آوارہ گرد ناران جائے اور جھیل سیف الملوک کا دیدار نہ کرے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جھیل سیف الملوک اور اس میں ملکہ پربت کا پڑا ہوا سایہ ایک ایسا نظارہ ہے جو انسان کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جھیل سیف الملوک جو کہ تقریباً 10,000 فٹ سے زیادہ ہائٹ پہ ہے، KPK میں سب سے خوبصورت جھیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ناران سے بابوسر ٹاپ کا سفر ایک انتہائی خوبصورت سفر ہے، جہاں جگہ جگہ پہاڑوں سے شور کرتی آبشاریں، خوبصورت رنگ برنگی جھیلیں، پگھلتے ہوئے چمکتے دمکتے گلیشیئر، میلوں پھیلی سرسبز چراگاہیں اور اس میں چرتے ہوئے مویشی، فلک بوس پہاڑی سلسلے، درمیان میں کراکرم ہائی وے اور نیچے شور کرتا ہوا کنہا ریور اور 7 پرندوں کی خوبصورت بولیاں انسان کا دل موہ لیتی ہیں، اور ساتھ لولو سر جھیل کا خوبصورت نظارہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ بابوسر ٹاپ یہ تقریباً 80% سیاحوں کا آخری سٹاپ ہے، کیونکہ اس کے بعد گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کافی سارے سیاح واپس آ جاتے ہیں۔ بابوسر ٹاپ جس کی بلندی تقریباً 13,691 فٹ بلند ہے۔ بابوسر سے چلاس کے بعد رائے کوٹ، یہ فیری میڈوز کے روڈ کا آخری سٹاپ ہے۔ بابوسر کی ایک دل دہلا دینے والی اترائی کے بعد شدید گرم ترین گرد اڑاتا اور خشک پہاڑی اور گرم کا وحشت ناک علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ شدید ترین لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈ بھی بہت خراب ہے، اور ساتھ چنگھاڑتا ہوا گدلے رنگ کا انڈس ریور، ایسے لگتا ہے جیسے انسان کو ابھی نگل جائے۔ یہ سفر تقریباً 3.5 گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد رائے کوٹ برج آ جاتا ہے، یہاں سے فیری میڈوز کا ٹریک شروع ہوتا ہے اور یہاں سے جیپس ملتی ہیں۔ یہاں پہ ایک سٹاپ بنا ہوا ہے، یہاں پہ بہت ساری جیپیں کھڑی ہوتی ہیں۔
رائے کوٹ سے فیری میڈو کا دل دہلا دینے والا سفر، جہاں موت کے منڈلاتے بادل اور خوف کے سائے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ 12 کلومیٹر دنیا کا دوسرا خوفناک ترین جیپ ٹریک تیتو گاؤں تک جاتا ہے۔ اس روڈ پر صرف ایڈونچر کے شوقین ہی چلتے ہیں۔ کمزور دل حضرات اس ٹریک پر ہرگز سفر نہ کریں۔ شروع میں یہ آسان ٹریک تھوڑی دیر بعد انتہائی خوفناک ہو جاتا ہے۔ انتہائی تنگ پتھریلا روڈ، ہزاروں فٹ گہرائیاں، ہزاروں میٹر دیو ہیکل پہاڑ، جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس رستے پر اندھے موڑ، کہیں کہیں بہتے چشمے اور سینکڑوں سالہ بوسیدہ لکڑی کے پراسرار پل اس منظر کو مزید خوفناک بنا دیتے ہیں۔ پر چلنے والے ڈرائیور کی ہمت کو سلام، ان جیسا پر اعتماد انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ حیرت کی بات یہ، اس خوفناک روڈ پر پچھلے 30 سالوں میں صرف 2 حادثات ہوئے، جن میں سے 3 لوگ جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ ڈرائیور کے بقول اس خوف کے سائے میں سفر کرتے وقت لوگوں کی دعائیں مانگنا، درود شریف پڑھنا اور ورد اللہ تعالیٰ اس وجہ سے حادثات سے محفوظ رکھتے ہیں، جو کہ عام روڈ کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ آخر 1.5 گھنٹے کا یہ خوفناک سفر تیتو گاؤں میں ختم ہو جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کے خوفناک سفر کے بعد انسان جیپ سے اترتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک لمبی خزاں کے بعد بہار آ گئی ہے۔ ایک لمبی اندھیری رات کے بعد صبح کی روشنی ہو گئی ہے۔ اب 4 کلومیٹر کا پیدل رستہ، جو کہ انتہائی تنگ پگڈنڈی اور نیچے بہت گہری کھائی، اور اس کھائی میں چنگھاڑتا ہوا رائے کوٹ گلیشیئر کا ٹھنڈا ٹھار بہتا پانی اور بالکل سیدھا پہاڑ، یہ ایک انتہائی مشکل سفر ہے۔ جب انسان پہلی دفعہ جاتا ہے تو 10-15 منٹ میں تھک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور اسے گھوڑا ہائر کرنا پڑتا ہے، جو کہ 2000 روپے لے کر فیری میڈوز تک لے جاتا ہے۔ یہ سفر تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے کا ہے، لیکن مقامی لوگ 2 سے 2.5 گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ ہم نے تقریباً 3 گھنٹوں میں یہ ٹریک مکمل کیا تھا۔ یہ ہمارے ڈرائیور ہیں جیپ کے، جنہوں نے فیری میڈوز ٹریک سے، جو دنیا کا دوسرا خوفناک ترین ٹریک ہے،
1 घंटा 20 मिनट में जीप से हमें पहुंचाया। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि इस ट्रैक में आप लोगों को क्या मसाइल आ रहे हैं। मसाइल ये है भाईजान, दिन में 3 ट्रिप लगाती है जीप, रोड में कुली नहीं है, 2 कुली है, वो भी घर में सोए हुए, ठीक है कि नहीं। बाकी खड्डे आपने खुद देखा, 1 ट्रिप लगाते गाड़ी टूट जाती है हर शाम जुगलोट जाने मिस्त्री के पास, और रात 2 बजे, आज भी रात 2 बजे। एक रास्ते का मसला है, रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और क्या मसला है? और मसला ये है बस खड्डे। आप ये दुनिया का दूसरा खौफनाक तरीन ट्रैक उतर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ कैसा लगा? ट्रैक बहुत मज़े का है, मुश्किल है लेकिन बड़ा अच्छा है। आप कह रहे हैं ये दुनिया का दूसरे नंबर का मुश्किल तरीन है, मेरे ख्याल में तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल है, लेकिन अच्छा लगा है। ज़िंदगी में एडवेंचर होना चाहिए, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह अगले साल फिर आएंगे। अभी सामने नांगा पर्वत नज़र आ रहा है, पहाड़ों का मुर्शिद कहते हैं इसे। जब इंतहाई थका देने वाला सफ़र जो कि तकरीबन 6 से 7 घंटे का होता है, उस खौफनाक सफ़र के बाद जब इंसान फेरी मेडोज़ का पहला नज़ारा देखता है तो ऐसे लगता है जैसे इंसान नई दुनिया में आ गया हो। वो मंज़र इंसान की थकावट एक लम्हे में निचोड़ कर रख देता है और इंसान बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। फेरी मेडोज़ में कदम रखते ही ठंडी ठार खुशबू भरी तरोताज़ा हवा के झोंके, फूटते चश्मे, मीलों फैला सरसब्ज मैदान, आसमान से बातें करते खूबसूरत चील देवदार के दरख्त, सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़ों का बादशाह नागा पर्वत पर फैलाए हज़रत इंसान का इस्तकबाल करता है। फेरी मेडोज़ में खूबसूरत लकड़ी से बनी हुई ये होटल्स तकरीबन 4000 रुपये पर डे और टेंट 1000 पर डे में मिल जाता है। वहाँ का खाना बहुत महंगा है, आम इलाकों की निस्बत तकरीबन 4 गुना महंगा है, लेकिन जब इंसान पहुँचता है वहाँ तो समझता है कि ये खाना बिल्कुल भी महंगा नहीं, क्योंकि नीचे से कितनी मुश्किलात से लोग लाते हैं। यहाँ पर खूबसूरत पोलो ग्राउंड भी मौजूद है और एक अट्रैक्शन झील है जिसका नज़ारा सुबह और शाम के वक्त देखने लायक होता है। शाम को सूरज ढलते ही नागा पर्वत और दूसरे पहाड़ों पे ऐसा लगता है जैसे इन पर किसी ने सोने का पानी चढ़ा दिया हो। यहाँ आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे और ख़ासकर पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको सियाहत का और फितरत देखने का जुनून की हद तक शौक़ होता है। फेरी मेडोज़ सतह समंदर से तकरीबन 10,800 फुट बुलंद है, लेकिन जूं जूं बियाल से नागा पर्वत की तरफ जाएंगे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी और सर्दी में शदीद इजाफा होता जाएगा। फेरी मेडोज़ की सुबह के मंजर को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। सुबह सादिक चमकता हुआ बर्फ पोश नागा पर्वत, नीचे बहता हुआ ग्लेशियर का शोर, परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें इंसान पर सहर तारी कर देती हैं। फेरी मेडोज़ से ब्याल कैंप तक का तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है और ब्याल कैंप से नागा पर्वत बेस कैंप 3.5 घंटे लग जाते हैं।
لیکن یہ سفر بہت ہی مشکل دشوار گزار اور رستے میں ایک گلیشیئر کو بھی پار کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. یہاں پر ہر طرح کی سینری آپ کو ملے گی. انسان فیری میڈوز جائے تو ناگا پربت بیس کیمپ لازمی جانا چاہیے اگر ہمت ہو تو، یا کم از کم بیال کیمپ تک تو جانا ہی چاہیے. فیری میڈوز کی شان کی تو کیا ہی بات ہے. گول دائرے میں جلتا الاؤ اور اس کے چاروں طرف ناچتے ہوئے محبت کے گیت گاتے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے اتنا ہی میں کہوں گا کہ سامنے ہوئے یار تے نچنا پوندا ہے. ہاں یار بھی وہ جس کے لیے آپ تقریباً 12 سے 13 گھنٹے کا لگاتار سفر کاٹ کر گئے ہوں اور رات کا دل فریب منظر اور سیاحوں کا محبوب ناگا پربت سامنے ہو تو تھوڑی سی موج مستی تو بنتی ہی ہے نا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.